بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سبحان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت دو خبریں بہت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں اور ایسے گردش کر رہے ہیں کہ جس کا یہاں پہ اس چھوٹی سی ولاگ میں ہم اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو چیدہ باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اوپر ایک بندہ آتا ہے آزاد کشمیر ڈڈیال سے، اس کا تعلق بتایا جاتا ہے ضلع سے، ڈڈیال ضلع سے۔ تو وہ آتے ہی وہ چھا جاتے ہیں، اس کی بہت ساری ویڈیوز ملینز میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہ بہت سارے ٹک ٹاکرز یعنی بہت بڑے ہیروز کے ساتھ، بہت ساری ہیروئنز کے ساتھ، بہت سارے ایسے نامی گرامی خاتون کے ساتھ آتے ہیں، اور رات کو وہ آن لائن جاتے ہیں۔ رات کو آن لائن جانے کے بعد وہ بہت سارے فحشی باتیں کرتے ہیں، ایسے غلیظ قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ بندہ دیکھ کر بندہ شرماتا ہے۔ یار اس عمر میں دیکھو، اس کی 40+ اس کی عمر ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے وہ دین کا بھی اس کو پورا پتہ ہے، وہ کسی زمانے میں وہ دیندار رہا، اس کی داڑھی باڑھی رکھی، وہ مسجد بھی جاتا تھا، وہ درس برس بھی سنتا رہا ہے۔ لیکن ابھی اس نے ایک ایسا کام شروع کیا، رات کو کیمرہ لگاتا ہے اور اپنے سوشل میڈیا کی کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن گرفتاری کے دوران اس بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ میرے نہیں تھے، وہ کسی اور کے تھے۔ میں اس کی کسی ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیج دیا تھا، کسی ویڈیو میں کہہ رہا نہیں میں نے نہیں بھیجا تھا، میں دوسروں کے لیے کام کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تابی آزاد کشمیر پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے، ابھی کسٹڈی میں ہے، معافیہ مانگ رہے ہیں۔ آج کے بعد ایسا نہیں کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہاں پہ کرنے کی یہ ہے کہ کیا ہمارے پاکستان میں 90% جو مسلم رہتے ہیں وہ لوگ صرف یہی فحش چیزیں دیکھتے ہیں؟ اب دیکھتے ہی دیکھتے ٹک ٹاک پہ بھی، انسٹا پہ بھی، اور یوٹیوب تو ہے ہی ہے، فیس بک پہ بھی اس کی اتنے ملینز میں لوگوں نے اس کی ویڈیوز دیکھیں اور ایسے خراب ویڈیوز کو دیکھیں اور پوری انگیجمنٹ کے ساتھ دیکھیں۔ تو وہ ایسے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ دعوت کر کے آتی ہے، اور سر عام یار چار دیواری کے اندر تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن یار اس طرح کی اتنا سر عام اس طرح آنا، اور سر عام اس نے چیلنج کیا اس نے سب کو۔ اس کے گیمز ہوتے ہیں، گیمز میں فلان ان کو مختلف قسم کی اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے، اور جو ٹاسک دیتے ہیں وہ بھی اس طرح کے غلط ہی ٹاسک ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں کر لیتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کافی کوشش کیا پتہ کرنے کی، لیکن ہمیں پتہ نہیں لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو پیڈ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، یا کوئی اور معاملات تھے، پتہ نہیں کیسا تھا، لیکن جو بھی آتی تھی اس کی تمام ٹاسک کر لیتی تھی۔ حالانکہ لڑکیاں بڑی نخریلی ہوتی ہیں، اور خصوصاً جو آن لائن آ کے اس طرح کی بات کرنا یہ خاتون کے لیے بہت بڑی امیج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ایسی خاتون ہیں جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، جیسے حریم شاہ کو اس نے بلایا ہے، سندر خٹک کو اس نے بلایا ہے، اور بہت سارے ایسے نامی گرامی۔ ایسے نہیں کہ آپ نے کسی گلی سے کسی کو اٹھایا اس کے ساتھ گلنا شروع کر دیا، ایسے نہیں، بڑے ہیروئن ٹائپ کی لڑکیوں کو اس نے اٹھایا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک قسم کی باتیں کی ہیں۔ اور دوسری بات، یہاں پہ جو اسلام آباد کے اندر جو عورت مارچ ہوئی ہے، عورت مارچ میں بہت ساری لڑکیوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بہت ساری لڑکیوں کا، زیادہ تر لڑکیوں کا یہ ان کا کنسنس تھا، ان کا ایک مسئلہ رہا کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمیں کسی کے بات نہیں سنا، فری ول چاہیے۔ فری ول کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، بھائی ہم جو کرنا چاہیں ہم کریں، جو کچھ ہمارے دل میں آئے گا ہم وہ کریں گے، لیکن آپ نے ہم سے نہیں پوچھنا۔ لیکن غلطی میری یہ ہوئی کہ اس دن میں کوریج کے لیے جا رہا تھا، پھر بیچ میں مجھے چھوٹا سا کام پڑ گیا تو میں نے اس کوریج نہیں کی اس کو، تو یہ مجھے افسوس رہے گا 8 مارچ والا دن۔ میں نے سوچا چھوڑو یار، ایسے کام ایسی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن جب جن لوگوں نے اس کو شوٹ کیا ہے، جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈالا ہے، تو یہ تو بہت بڑی انٹرسٹنگ اور بہت اعلیٰ قسم کی کانٹینٹ بنی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی اب بتانا بہت ضروری ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینا بھی بہت ایک ضروری بات ہے۔ کئی لوگوں کے پاس ان کے پاس نالج نہیں تھے، اسلامک نالج نہیں تھے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے۔ اس وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کو ان کو مطلب کنونس نہیں کر سکتے تھے، بس صرف سوال پوچھا جائے آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے، ہمارے ماں نے یہ کہا، ہمارے باپ نے یہ کہا، ہمارے بھائی یہ کہتی ہے، ہمیں کیوں کہتی ہے بھائی؟ اب اسلام ہمیں جب اجازت دیتی ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ بس ان کا مین فوکس یہ ہوتا تھا۔ لیکن جو بھی وہاں پہ گئے ہیں وہ صرف اپنے چینل کے لیے گئے ہیں، اسلام کے لیے بائی دا وے کوئی بندہ نہیں گیا وہاں پہ۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ اسلام کے لیے جاتا
تو شاید ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے جاتا ہے، اسلام میں کیا چیز حلال ہے حرام ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم اتاری ہے وہ آپ کو کنوے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کے بھائی یا باپ یا کوئی دوسرا آپ کو آرڈر نہیں کر رہا ہوتا ہے، ایکچوئل میں یہ آرڈر جو ہے آسمان سے آیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آسمانی جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں مانیں گے، آپ جھٹلائیں گے، تو اس کے نقصانات کیا ہے، اس کے آپ کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ان لڑکیوں کو دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان ہے تو مسلم ممالک میں آتے ہیں ان کا نام، لیکن بہت اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے، خصوصاً جو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں تو چلو خیر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی اور بھی بہت سارے تقریبات میں جاتے ہیں تو ان کو سنتے رہتے ہیں مولوی، اس کو اگین اینڈ اگین ایک بات اس کی کان میں پڑتی رہتی ہے تو وہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کو تھوڑا کم چانسز موقع میسر آتی ہے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں جاتے، اس وجہ سے ان کی جو تعلیم بہت ویک ہوتی ہے۔ جب ان کو ویک ہوتی ہے تو دو چار لوگوں نے جو زیادہ تر فلسفیانہ یا منطق کے اوپر جو بات ہوتی ہے ان کو ایک دم سمجھ میں آتی ہے۔ وہاں پہ آنے والے بہت سارے بیشتر عورتوں کا تعلق یونیورسٹی سے تھے، کالج سے تھے، لیکن انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، انہوں نے مدرسہ کبھی نہیں گیا تھا، اس وجہ سے اس تمام پرابلم سامنے آتے ہیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے جانا تھا کہ میں اس کو کوریج کرتا بہت ساری لڑکیوں کو، میں کوشش یہ کرتا کہ میری طرف سے اگر ایک لڑکی کو میں کچھ دلیل دے دیتا اور وہ مان جاتی تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوتی۔ اگین میں آپ کو لازمی دونوں کا کمپیریزن بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ٹوٹل شیطانی کام ہے۔ اب دیکھو وہاں پہ جو بھی شیطانی کام ہوتا ہے ایک دم سے وائرل ہو جاتا ہے اور ایک دم سے لاکھوں لوگ ملینز میں ویوز اس کے اوپر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو میلان ہے وہ دیکھنا چاہتے تو جو پہلے کبھی دیکھا نہ ہو، تو اسی لیے عورت مارچ کو بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے۔ اور دوسرے نیٹر نام کا جو بندہ ہے آزاد کشمیر ڈڈیال ضلع سے بتایا جاتا ہے، اس کو ابھی اریسٹ کیا ہے، اس نے معافی مانگی ہے۔ وہ انگلینڈ میں کافی عرصہ رہا ہے اور وہ دین اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی دینی مطلب اس سے ہے، اس کی داڑھی باڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کی ایک فوٹو ہے جس میں وہ دین کے بارے میں بتایا، مطلب دینی شخص لگتا ہے اس کی ایکچوئل فوٹو سے۔ تو یہ دو تین چیزیں باتیں جو آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو ڈالا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔